بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو روحانی سلسلے کے بعد دینی سلسلہ ہے، اس میں ہم آج کل مدارس کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مدارس کی عملی، علمی، روحانی اور تربیتی جو خدمات ہیں، اس میں گزشتہ اپنی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ مدارس میں 50 لاکھ سے زائد طلباء جن کے جملہ اخراجات مدارس کے ذمہ داران پاکستانی قوم کے تعاون سے الحمدللہ برداشت کرتے ہیں، اور اس میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں لوگوں کا ذہن، عمومی طور کے اوپر کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ مدارس نے آج تک کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا تعلیم میں، کوئی بہت بہترین رجال، بہترین لوگ نہیں پیدا کیے مدارس نے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مدارس ایسے لوگ پیدا کرتے جیسے کہ آج بھی پاکستانی معاشرے میں کرپٹ ترین لوگ ہیں، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے کرپٹ ہوں، چاہے وہ مالی اعتبار سے کرپٹ ہوں۔ پاکستان کے مدارس میں پڑھنے والے طلباء میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن میں معروف مشہور نام مفتی محمود رحمہ اللہ ہیں، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ ان میں مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ ممبر قومی اسمبلی رہے، مولانا غلام غوث زاروی رحمہ اللہ ممبر قومی اسمبلی رہے، مولانا شاہ مندورانی رحمہ اللہ ممبر قومی اسمبلی رہے، پیر کرم شاہ الازہری پارلیمنٹ کے ممبر رہے، اسی طریقے کے ساتھ علامہ کوثر نیازی، عبدالستار خان نیازی، اسی طریقے کے ساتھ پھر رفتہ رفتہ اسمبلیوں میں بے تحاشا دیگر لوگ جو کہ 10، 15، 20، 30 اس اعتبار سے پارلیمنٹ کے علماء ممبر رہے۔ ایز اے وزیر اعلیٰ مفتی محمود رحمہ اللہ نے جتنی بھی خیبر پختونخوا اس وقت کی سرحد اسمبلی میں حکومت کی، آج تک بھی یا اس زمانے میں بھی سیاسی مخالفت کے باوجود بھی کوئی یعنی ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، جبکہ یہاں آکسفورڈ کے، یہاں ورجینیا یونیورسٹی کے، یہاں اس سے بھی بڑی یونیورسٹیز کے، اعلیٰ یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ جن کے اوپر پاکستانی معاشرے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ کرپشن کے ماہر ترین لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو کتنا بے دردی سے لوٹا، کتنا اس ملک کو بے آبرو کیا، جبکہ آپ کے مدارس کے جو لوگ تھے جنہیں اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا، الحمدللہ وہ کردار کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے، اور مدارس نے بہترین ہیرے تراش کے آپ کو دیے تھے۔ ابھی حال ہی میں وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ جو ایک روڈ حادثے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ دیکھ لیں جن کے پاس کچا گھر تھا، اور جو کہ جن کے پاس گاڑی تک نہیں تھی، صرف ایک موٹر بائک تھی ان کے پاس، اور جو کہ اس حالات میں بھی جب کہ حج میں وفاقی وزراء ہوٹلنگ کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے بہت بھاری رقوم بطور کمیشن یا مختلف جو ہے نا مدات میں حاصل کرتے ہیں، لیکن مولانا نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ کہیں کسی سعودیہ میں ہو، انہیں آفر کرواتے رہے لوگ کہ آپ اتنے پیسے لے لیں ہمارا ہوٹل آپ بک کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے 1500 ریال تک فی فرد، فی کس انہیں کمیشن کی آفر تھی، لیکن انہوں نے ٹھکرایا ان ساری چیزوں کو۔ یہ اعزاز اللہ نے مدارس کے پڑھنے والے لوگوں کو دی ہے کہ جن کا کردار قرآن و سنت کی تعلیم کے بعد اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچ کر کے بھی کسی بھی قسم کی کرپشن نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح آج بھی مولانا فضل الرحمان کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے، بے تحاشا مخالفت کے باوجود کسی بھی دور میں آپ ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ ایسے ہی دیگر علماء ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے شرف اور یہ مقام انہی لوگوں کو دیے۔ تو مدارس میں مختلف لوگ کہتے ہیں جی یہاں کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ بھائی مدارس میں پڑھنے والے لوگوں نے الحمدللہ اپنا بہترین اس ملک کے لیے کردار ادا کیے کہ 50 لاکھ سے زائد طلباء کو یک وقت تعلیم دے رہے ہیں۔ اب تک لاکھوں طلباء مدارس سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو تنخواہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے،
جو وسائل کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، جو اچھے پیکج کے لیے آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مساجد میں مدارس میں کام کرتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھروں میں میتھ کے، انگلش کے، دیگر تمام سبجیکٹ کے باہری ٹیوشن دے کے آپ ان سے ان تمام چیزوں میں ایک ٹیوٹر یا ٹیوشن پڑھانے والا آپ ایک ٹیچر رکھتے ہیں، جبکہ ایک قاری صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے آتے ہیں 2000-3000 روپے میں آپ دنیا کے سب سے بڑا سبجیکٹ اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ نے نازل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اتنا بڑا نصاب، اتنی بڑی کتاب، لیکن پڑھانے والے کو ہم انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ، وہ کہتے ہیں چلیں قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمیں اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ تو اس لیے مدارس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، بے شک ظاہری طور پر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ باہری تنخواہوں والی نوکریاں نہیں کرتے ہیں، بے شک ان کے پاس بہت اچھی جابز نہیں ہیں، بے شک ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، بے شک ان کے پاس بہت اچھے گھر نہیں ہوتے ہیں، بے شک ان کے پاس بہت بڑے وسائل نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ وہ جہاں بھی کام کرتے ہیں اللہ کے دین کی اچھے معنوں میں خدمت کرتے ہیں۔ اور آج تک مدارس میں پڑھ کر باہر فیلڈ میں کام کرنے والے ان علماء نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل گفتگو کی جائے گی۔